بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو ہم جانتے ہیں اور جو کچھ سینے میں اور دلوں میں چھپاتے ہو ہم جانتے ہیں۔ تو بد نظری، بد نگاہی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی غلطی۔ حدیث شریف میں ہے النظر سہم من سہام ابلیس، یہ زہر آلود تیر ہے شیطان کا، نظر کی حفاظت نہ کرنا یہ زہر آلود تیر ہے شیطان کا۔ جو غیر محرم کو دیکھنا گناہ ہے، اسی طرح بے ریش لڑکے کو بری نیت سے دیکھنا گناہ ہے، تصویروں کو دیکھنا بد نگاہی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ایاکم والنظر فإنها تزرع في القلب وكفى تزرع في القلب شهوة وكفى بها فتنة۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ نظر سے بچو، بد نگاہی سے بچو، یہ دل کے اندر ناجائز خواہش پیدا کرنے والا بیج ہے اور یہ فتنے کے لیے بہت کافی ہے، اس سے بچو۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں امشی خلف الاسد والاسود ولا تمشی خلف المرأة، کہ تم شیر ببر کے پیچھے چلے جاؤ مگر عورت کے پیچھے نہ جانا، یہ خطرناک ہے، بد نگاہی ہے، بری بات ہے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کیف بدء الزنا، زنا کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا النظر، بد نظری سے ہوتا ہے۔ اس لیے بھائی دوستو بد نگاہی سے بچنا چاہیے۔ افسوس سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کام میں بوڑھے کیا، جوان کیا، شادی شدہ کیا، عالم کیا، بزرگ کیا، چھوٹے کیا، بڑے کیا، سارے کے سارے اکثریت اس میں ملوث ہے، کوئی کم کوئی زیادہ۔ نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ جب انسان بد نگاہی کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور پھر آگے خواہش اور لالچ اور حرص گناہ کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ آغاز ہے گناہ کا۔ اسی طرح کسی بے ستر کو دیکھنا، کسی کو نہاتے ہوئے دیکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں، ستر عورت بھی ضروری ہے، انسان کو ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا ضروری ہے۔ ایک مرد کو مرد سے، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا بدن چھپانا ضروری ہے، ٹھیک؟ تو بھائی اس طرح عورت تو ساری کی ساری پردہ ہے، عورت تو ساری کی ساری غیر محرم کے لیے پردہ ہے، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک غیر محرم عورت پردہ ہے۔ عورت کی ستر الگ ہے، عورت کا حجاب اور پردہ الگ ہے۔ ہمارے لیے تو جو غیر محرم ہے وہ حجاب ہی حجاب میں ہے، ستر اس کا ستر کا مسئلہ اس کی عورتوں کے سامنے ہوگا ایک، مگر حجاب کا مسئلہ ضروری ہے۔ عورتیں بے پردہ باہر آتی ہیں، اپنے سر کو، منہ کو یعنی چھپاتی نہیں ہیں، یہ بدنگاہی کا موقع فراہم کرتی ہیں، یہ گناہ کا ذریعہ بنتی ہیں جو کہ گناہ ہے۔ افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ بہت سے پڑھے لکھے، بہت سے دیندار کہلانے والے لوگ بھی اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو پردہ بھی کرواتے ہیں، مگر سارا عبایا پہننے کے باوجود ان کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ کتنی بری بات ہے، عبایا بھی پہنا ہوا ہے، منہ کھلا ہوا ہے، دوسروں کو گناہ کا موقع دینا، بدنگاہی کرنے کا موقع دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے، بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے آغاز آگے چلا جاتا ہے، انسان کے دل میں خیالات غلط پیدا ہوتے ہیں، یہ آغاز جب ہوگا تو آگے راستے گناہ کے کھلتے ہیں۔ بدنگاہی بہت بڑا گناہ ہے، ستر عورت کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض جو ہمارے لیے ہوا وہ ہے اپنی ستر عورت، اپنی ستر عورت ایمان کے بعد سب سے پہلا ہمارا فریضہ ہے۔ تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کے سامنے ستر بھی نہ کھلے، بد نگاہی کا موقع بھی نہ دیا جائے، خود بھی بد نگاہی سے بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو ہم جانتے ہیں، معلوم ہوا یہ امانت کی چیز ہے، خیانت نہیں کرنی اس میں۔ سارے ساتھی تیار کرے، اگر رمضان ختم ہو رہا ہے تو اس میں پھر ہماری بے احتیاطی شروع نہ ہو جائے کہیں، اور عید کے موقع پہ خاص طور پہ بچیاں سنوری ہوتی ہیں، سجی ہوتی ہیں یا اچھا لباس پہنا ہوتا ہے تو ہمیشہ اپنی نگاہوں کو نیچے کرنا ہے، کزنوں کے سامنا ہوتا ہے، اوروں کو سامنا ہوتا ہے، ہمیشہ پردے کا بھی خیال کرنا ہے، نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے نگاہوں کی حفاظت کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔